शेख 9 बजे तक करना है। कितना 30 اور زیادہ ہو جائے کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین، ٹائم تو بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میں یہ کوشش کروں گا کہ کم وقت میں اپنی باتیں کہہ دوں جو کہنا ہے۔ سب سے پہلے تو کیونکہ فرسٹ ٹائم آپ سے خطاب ہو رہا ہے تو میں اپنا تعارف کرا دوں۔ میں یہ قریبی موضع کھرولی کا رہنے والا ہوں اور میں نے جامعہ سلفیہ بنارس سے عالمیت کیا اور اس کے بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گیا، وہاں سے میں نے BMS کیا، MD کیا اور آج کل میں حیدرآباد میں ہوں سینٹرل گورنمنٹ کے ایک سرکاری عہدے پہ۔ دیکھیے سامعین کی تعداد تو بہت کم ہے لیکن نیک لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں، ہے نا۔ وقلیل من عبادی الشکور، ہمارے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ عَلَىٰ فِئَةٍ كَثِيرَةٍ، ہمیشہ تعداد جو کم میں رہتے ہیں ان کو غلبہ عطا ہوا اللہ کی مدد سے۔ تو اگر کسی ایک کی اصلاح ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ یہ کامیاب ہوا۔ اور دوسرا ہے کہ جو بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت خوش نصیب انسان ہیں اللہ تعالیٰ کے، بہت ہی خوش نصیب، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی ایک قوم مسجد میں بیٹھتی ہے یتدارسونہ، اللہ کی کتاب کا آپس میں درس و مدارسہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، ان کے لیے 4 خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ نمبر 1، حفتہم الملائکہ، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو لوگ یہاں پر ہیں، جو باہر ہیں اتنے خوش نصیب نہیں ہیں جو مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے گھر میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے اپنا وقت دیا، محنت کیا، 2 لوگوں کو سنا اور پھر بھی بیٹھے ہیں، آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہوگی لیکن پھر بھی وقت دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا مقام بہت بلند ہے، فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری چیز کیا کہا گیا؟ غشیتہم الرحمہ، ان پہ رحمت، اللہ کی رحمت، مہربانی آپ کو گھیر لیتی۔ تیسری چیز وَأَنزَلَتِ السَّكِينَةَ، اللہ تعالیٰ سکون کو نازل کر دیتا ہے، پیس۔ اگر آپ کو سکون مل جائے، سکون قلب مل جائے تو اللہ کا بہت بڑا یہ انعام ہے۔ اور چوتھی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ کر رہا ہے آسمان میں، عرش پہ اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ کر رہا ہے ان لوگوں کے سامنے جو موجود ہے۔ کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ بتائیے کتنے خوش نصیب انسان ہیں جو اللہ کا ذکر سننے کے لیے اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اپنے کو تھکا رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے۔ اب آئیے جو چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں مختصر میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کو انسان بنایا ہے نا۔ بہت سارے مخلوقات ہیں، کچھ بھی بنا سکتا تھا، جانور وغیرہ، لیکن انسان بنایا اور پھر انسانوں میں ہم کو مسلمان بنایا، مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں، کہاں پیدا ہوں، کس کے گھر پیدا ہوں، کس گاؤں میں پیدا ہوں، اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، لہٰذا اس بنا پہ کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، سمجھا؟ تو مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ اور کتنے لوگ ہیں جو غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے تعلیم، اسلام کی تعلیم کے قریب آتے ہیں اور پھر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا وہ کتنے خوش نصیب ہے؟ وہ ہم لوگ جو خاندانی مسلمان ہیں ان کے مقابل وہ زیادہ خوش نصیب ہے، اس لیے کہ ہم کو تو وراثت میں مل گیا، جیسا آ رہا ہے ہم لوگ گھر پہ آ گئے، اس کو سنبھال کے رکھنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو غیر مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے اور قرآن اور حدیث کے سمپرک میں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے۔ اور پھر دیکھیے ان کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے۔ کوئی شخص آپ دیکھیے غیر مسلم، چاہے وہ امریکہ کو عبدالرحیم گرین ہوں، انڈیا میں کہیں بھی ہوں، سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی داڑھی کو بڑھاتا ہے نا، مسلمان ہونے کے لیے۔ تو میں اس بات پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلم اور غیر مسلم میں خط امتیاز کھینچا ہے، ایک پہچان بنا دیا ہے۔ دیکھیے ہر انسان کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک تو ظاہری اور ایک باطنی۔ باطنی حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ بہتر جانتا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہو کتنے خشوع سے پڑھ رہے ہو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ سے کتنا لو لگا رہے ہو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کسی کو تزکیہ اور توصیہ مت دو، کسی کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے بہت بڑا متقی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون متقی ہے۔ ہم لوگ انسان جو حکم لگاتا ہے وہ ظاہر پہ لگاتا ہے، ظاہر پہ لگائیں گے ہم مان لیا کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہو جہاں سب اجنبی ہیں،
آپ کیسے معلوم کرو گے اس میں مسلم ہے غیر مسلم؟ ظاہری شکل و صورت، ظاہری وضاحت، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے میں یہ بتانا چاہوں گا کیوں بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علیم بذات الصدور۔ سارے انسانوں کو ہم کو ظاہر پہ حکم لگانے کا آرڈر آیا کہ ہم ظاہر دیکھیں گے۔ اور آپ دیکھیے کیوں کہا گیا، جتنی بھی احادیث پڑھ جائیے علماء بتائیں گے، مولانا بتائیں گے۔ میں نے تو علم طب حاصل کیا اور جانتے ہیں کہ العلم و علمان، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک بدن کا علم، ایک دین کا علم۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے دونوں علم حاصل کیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں جو ٹوٹا پھوٹا علم اس کو ملا ہے قرآن و حدیث کے ذریعے جامعہ سلفین پڑھا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرو، ہے نا۔ ہو سکتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام مسلم اور غیر مسلم میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ اسلام میں بہت سارے احکام آئے ہیں، ہر جگہ کہا گیا، جہاں بھی آیا وہ داڑھی کی فرضیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی داڑھی رکھنا چھوڑنا یہ فرض ہے، سنت نہیں فرض ہے۔ اس لیے کہ واف اللہ خالف المشرکین، خالف المجوس، واف اللہ، جہاں کہیں بھی ہے آپ نے کہا مشرکین کی مخالفت کرو داڑھی کو بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو داڑھی کو بڑھاؤ، اور ایک جگہ کہا گیا یہودیوں کی مخالفت کو داڑھی کو بڑھاؤ۔ اس کا مطلب اگر آپ داڑھی کاٹتے ہیں تو یا تو مشرک ہو جائیں گے، یہودی ہو جائیں گے، یا مجوسی ہو جائیں گے۔ مکمل داڑھی کو چھوڑنا فرض ہے۔ اگر بہت زیادہ آپ دیکھیے، اگر کوئی چیز جب سنت ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب کبھی آپ نے چھوڑا ہو۔ صحابہ کرام کی پوری ہسٹری پڑھ جائیے، کسی نے داڑھی کو کاٹا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ آتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ، وہ ایک مشت داڑھی ایسے پکڑتے تھے، اگر نیچے ہو سکتا ہے کوئی تکلیف ہو تو کاٹ دیتے تھے، اگر بہت زیادہ تکلیف دے تو زیادہ سے زیادہ آپ اتنا کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے متعلق کتنا آیا، کان کث اللحیہ، آپ کی داڑھی بہت زیادہ گھنی تھی، آپ کی کثیر شعر اللحیہ، آپ کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے، اور ہر مسلمان پہ اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے، مانتے ہیں نا، سب سے افضل ترین، دا بیسٹ پرسن ان دا ورلڈ، سب سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب سے خوبصورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے آپ کی داڑھی بہت گھنی تھی۔ بتائیے دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہ ہے جس کے داڑھی تھی، تو بغیر داڑھی والا چھوٹی داڑھی والا کیسے خوبصورت ہو جائے گا؟ لوگ اسی چکر میں داڑھی کٹاتے ہیں نا کہ ہم خوبصورت رہیں، لگیں دوسروں کی نظروں میں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بتائیے وہ کتنے خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے، وہ مسلمان جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ وہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل انسان ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعر کہتے ہیں، وہ شعر کہتے تھے، کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ اس کا ترجمہ سنیے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ، میری آنکھوں نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ سے حسین ترین آدمی کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت، اور اس روئے زمین پر دنیا میں کسی ماں نے کوئی بچہ ایسا نہیں جنا جو آپ سے زیادہ خوبصورت۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک پیدا کیا۔ کأنک خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ نے جیسا چاہا ویسا اللہ نے پیدا کیا۔ اب سوچیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے خوبصورت ترین انسان، آپ کی داڑھی لمبی تھی۔ ایک بات اور سوچیے کہ جب ہم کسی پر حکم لگاتے ہیں، کسی پر تو اس کا شکل دیکھتے ہیں، ہے نا، کسی کو نہیں جانتے تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ شخص شکل کیا ہے، لباس کیا ہے، اور اسی پر حکم لگاتے ہیں۔ ایک شخص اندر سے کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، کتنا بھی پارسا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ داڑھی کاٹے ہوئے ہے، داڑھی چھلا رہا ہے، تو ایک بات پر تو ہم حکم لگا سکتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے اور رسول کے ایک حکم کے کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے، کتنا بھی صالح آدمی کیوں نہ ہو۔ ایک چیز جو ہم واضح ہے، ہم نہیں جانتے باطن میں کیسا ہے، اللہ عالم، لیکن ایک چیز پر ہم حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کے صریح حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور ان کے بارے میں اس کا کیا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ایسی برائی ہے جو ظاہر ہو رہی ہے، اور ان کے بارے میں کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ،
جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ فحش یعنی غلط چیزیں مسلمانوں میں عام ہوں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ گویا کہ ایک طرح سے وہ اعلان کر رہے ہیں بہت سارے گناہ ہم کرتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی گناہ، لیکن وہ اللہ کو علم ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن جب کوئی آدمی داڑھی کٹاتا ہے، داڑھی چھیلتا ہے، تو ایک گناہ جو ہے وہ علانیہ کر رہا ہے، اور علانیہ گناہ کی بہت بڑی وعید آئی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے ہمارے دل میں کوئی چیز آ جانا، ہمارے دلوں کا پھیرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی لیے دعا کیا سکھائی گی؟ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تمہارے قلب کو دین پہ ثابت کر۔ ایک بار جب آپ کے ذہن میں آ جائے گی یار یہ داڑھی رکھنا تو بہت بڑا گناہ ہے، کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہم داڑھی چھلاتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور گناہ ہے بے لذت۔ ہم داڑھی اگر چھوڑ دیں، دیکھیے آپ نماز پڑھ، کوئی بھی ثواب کا کام کرنے کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے، نماز پڑھنی پڑے گی، زکوٰۃ دینا پڑے گا، پھر ثواب ملے۔ داڑھی رکھنے کے لیے آپ صرف نیت کر لیں، اے اللہ میں تیرے رسول کی اقتداء میں نے رکھا، نیت خالص ہونی چاہیے، تو آپ کی داڑھی بڑھتی جائے گی، آپ کے حق میں ثواب لکھتا چلا جائے گا۔ کتنا آسان ہے ثواب کمانا، بس نیت صحیح نہیں۔ دیکھیے انما الاعمال بالنیات، اگر کسی نے اس پرپس سے داڑھی رکھی کہ ہم کو دھوکہ دیں گے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر چیز کا نماز پڑھی دکھاوے کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر چیز میں جو ہے خلوص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے خالص نیت ہونی چاہیے۔ اور دیکھیے ایک شخص، ایک حدیث ہے المؤمن یزنی، مومن ایک شخص زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اس وقت باہر نکل آتا ہے، ایمان لوٹ آتا ہے، گناہ کیا ہے نا، گناہ سے نکل گیا، ایمان لوٹا، توبہ کیا، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ داڑھی ایک آدمی کٹا رہا ہے، وہ ڈیلی گناہ کر رہا ہے، یعنی سارے گناہوں میں سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ داڑھی چھیل رہا ہے، داڑھی کٹا رہا ہے، ڈیلی گناہ کر رہا ہے، اور جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اس کے دل پہ سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب سوچیں جو لوگ اس سلسلے میں مبتلا ہیں، ڈیلی داڑھی کاٹیں گے، ڈیلی داڑھی بنائیں گے، تو کتنا زیادہ پورا دل سیاہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت آسان ہے ثواب کمانے کا طریقہ۔ ایک بار آپ نے داڑھی چھوڑ دیا، آپ مسلم میں آ گئے، ایک غیر مسلم سے آپ کا امتیاز ہو گیا، پہچان لیے جائیں گے کہ بھائی یہ مسلم ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فوجی آئے کسرا سے، تاریخ میں جلیل میں، ان کے مونچھیں بڑھی تھی، داڑھی کٹے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا، صاحب نے کہا، پھر آپ نے پوچھا ان سے یہ بتاؤ یہ تم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہو کہ داڑھی مونچھیں بڑی رکھے ہو اور داڑھی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کسرا نے حکم دیا ہے کہ تم مونچھیں بڑی رکھو اور داڑھی مڑا دو، کاٹ دو، چھوٹی رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور کہا، وہ لوگ اپنے بادشاہ کو رب کہا کرتے ہیں، ربی کا لفظ ہے، میرے رب نے، انہوں نے کہا میرے رب اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں چھوٹی رکھوں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ غیر مسلم کو دیکھ کر کے آپ نے ناپسندی فرمائی۔ تو ایک مسلم کے لیے آپ دیکھتے اگر ایسا کوئی شخص آئے گا ہمارے بعد، اس زمانے میں تو سبھی داڑھی رکھتے تھے، کوئی صحابی ایسا نہیں ملتا، تو کیا آپ ان کے لیے ارشاد فرماتے، کیسا آپ کو وعید ہوتا؟ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سبھی لوگ داڑھی رکھ لیں گے تو ایک مسلمان کی طرف دکھیں گے، باقی اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی طرف لے آئے گا، ان کو نیکی کی طرف لے۔ آپ سوچئے اتنے بڑے 20-22 کروڑ آبادی ہے، اگر سبھی لوگ ایک شبیہ میں آ جائیں گے کتنا روب پیدا ہوگا۔ آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے، ریلوے اسٹیشن میں جائیں گے، آسانی سے پہچان لیے جائیں گے، کیونکہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اسی طرح سے پوری دنیا میں 1 ارب لوگ ہیں، اگر وہ سب اسلامی شرعی داڑھی جو ہے اس میں آ جائیں۔ دیکھیے آج کل تو جو ہندوستان کے موسٹ پاورفل آدمی اپنے آپ کو کہتے ہیں سب سے طاقتور، وہ بھی داڑھی بڑھا رہے ہیں، گرچہ مونچھ جو ہے غیر اسلامی ہے۔ تو پھر ہماری چیزیں اگر ہم نہیں کریں گے، یاد رکھیے جس ملک میں آپ داڑھی رکھ سکتے ہو اگر نہیں رکھ رہے ہو تو آپ ڈریے کہیں اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لے آئے کہ آپ داڑھی رکھنا بھی چاہو تو نہیں رکھ سکتے۔ مصر میں آج کل ایسی ہے، آپ چھوٹی زیادہ بڑھا نہیں سکتے مکمل۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جس ملک میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو اور نہیں پڑھ رہے ہو تو اللہ سے ڈریے کہیں وہ وقت نہ لے آئے کہ آپ نماز پڑھنا چاہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسا چائنا میں۔ یاد رکھیے جس ملک میں آپ روزہ رکھ سکتے ہو اور نہیں رکھ رہے ہو تو کہیں یہ اللہ سے خوف کھائیے کہ اللہ تعالیٰ وقت نہ لے آئے کہ آپ روزہ رکھنا چاہیں گے تو نہیں رکھ پائیں گے۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ کہ آزادی کا استعمال کیجیے اسلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے داڑھی رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس کا استعمال کیجیے، سب لوگ چھوڑ دیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ دیکھیں۔ آپ جب داڑھی رکھیں گے لوگوں کہیں کچھ لوگ مذاق اڑائیں جمعہ دن، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قرآن مجید میں کہا گیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے اوپر بے انتہا ظلم کیا ہے
تم میری رحمت سے مایوس مت ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، تمام گناہوں کو بخش دے گا. اگر آج سے آپ توبہ کر لیں گے، داڑھی چھوڑ دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں گاؤں میں کم رہتا ہوں، کبھی آتا ہوں دیر میں تو کچھ لوگوں کو جو ہے پہچان نہیں پاتا. تو ایک بار میں آیا تو چچا داڑھی نہیں تھی، دیکھا ماشاء اللہ داڑھی. میں نے کہا چچا یہ داڑھی کیسے رکھے؟ تو کہیں نہیں جانا. تو ہم باجی ٹرین میں آوت رہے ہیں گاڑی میں، تو مل گئے. بھائی باؤ کہاں رہا تھا؟ تو کہیں تھرولی. تو کہیں کون جات ہو؟ یادو وہ کہا ہے نا، یادو. اب کہیں یہ تو ہم کو بہت برا لگ گیا. کہیں یار ہم تو مسلمان ہیں اور چہرے سے یادو لگ رہے ہیں. پھر شکل دیکھے آئینے میں، کہا تبھی میں نے کر لیا یار کہ ہم مسلمان جیسا چہرہ رکھیں. اور ماشاء اللہ انہوں نے داڑھی بڑھا لی. آپ سبھی کو دیکھیے چہرے پہ نور آ جاتا ہے. آپ دیکھیے عقیل بھائی پہلے داڑھی نہیں تھی، ماشاء اللہ داڑھی رکھنے کتنا اللہ تعالیٰ نے نور لا دیا. تو اس طرح سے اعتبار بڑھتا ہے. آپ کے پاس لوگوں کو عزت بڑھتی ہے، لوگ اعتبار کریں گے. اور آپ یہ ہوگا کہ آپ اسلام کے ایک بہت اہم کام پہ عمل کر رہے ہیں. آج دیکھیے ایسے دور میں جب مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے نا، اسلامی شناخت کے ساتھ رہنا یہ بہت بڑی جہاد کا کام ہے. اپنے مسلم ہونے کا ثبوت دینا. اس وقت ہم تمام لوگوں کو داڑھی رکھ لینا چاہیے کہ ہم دکھائیں گے کہ ہم مسلم ہیں. ہم دکھائیں گے کہ ہم غیر مسلم نہیں ہیں، ہندو نہیں ہیں. ہم کو دیکھتے ہی آدمی پہچان لے گا کہ اسلام کا ماننے والا ہے. پھر نام نہیں پوچھنا پڑے گا تمہارا نام کیا ہے، آصف ہے کیا ہے نا، تمہارا نام کیا ہے. نمستے کریں یا سلام کریں. ایسے چہرہ بناؤ کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ پہچان لیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. میں ظاہری وضاحت تو اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر سب لوگ یہ بہت آسانی کرنا، چھوڑ دیجئے، ثواب ملتا رہے گا. نہیں کریں گے ہر وقت گناہ ملتا رہے گا. یہ فری میں ثواب مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، یہ بہت بڑا احسان ہے. اور اگر ہم داڑھی کٹا کر کے غیر مسلموں جیسا چہرہ بنائیں گے تو یہ ناشکری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سنیے، لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نے شکر ادا کیا تو یقین جانو ہم تم کو بہت زیادہ دیں گے، اضافہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا اور ہم چہرے سے غیر مسلم ظاہر کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اور اگر تم نے ناشکری کی، یعنی ہم نے تم کو مسلمان بنایا اور تم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو غیر مسلم کی طرح پیش کر رہے ہو، کیا ہے یہ؟ ناشکری ہے. ان عذابی لشدید، تو یقین جانو میرا عذاب بہت دردناک ہے، بہت دردناک ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہم کو ثابت قدم رکھ. دیکھیے شیطان ہمیشہ پیچھے لگا رہتا ہے. حدیث میں ہے ان الشیطان یجری مجرى الدم. ہماری رگوں میں جو ہے شیطان جیسے خون دوڑتا ہے نا، اسی طرح سے شیطان بھی دوڑ رہا ہے. شیطان دوڑ رہا ہے. اسی لیے ہمیشہ شیطان سے بچنے کی دعا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق، ہے نا. یہ تمام چیزیں شیطان سے بچنے کی دعا. شیطان ہم کو بہکائے گا، شیطان ہمارے، تو اللہ سے استقامت، ارادہ بہت ضروری ہے. پہلے ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے. اس کے بعد اللہ سے توفیق کی دعا، اس لیے کہ اللہ کے توفیق کے بغیر کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے. ہم کتنا بھی بول دیں، کتنا بھی کہہ دیں. بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کتنے قریب تھے، ابو طالب کے. انہوں نے ہر موقع پہ ساتھ دیا. اور جب ان کا آخری وقت آیا، کہتے ہیں چچا جان آپ میرے کان میں کلمہ کہہ دیجیے، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی بخشش کروں گا، ہے نا، بخشش کروا لوں گا اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے. وہ کہتے ہیں میرے بھتیجے میری قوم کیا کہے. دیکھیے پھر قرآن میں آیت نازل ہوتی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا. آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. اے اللہ کے رسول، انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بات آپ کے دل میں اتار دے. اللہ آپ کے دل میں اتار دے. اور یہ بہت بڑی توفیق ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی، شیطان سے بچ گئے، آپ نے عمل کیا، تو سمجھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر دیا. تو میرے بھائیوں، موت کا کوئی وقت متعین نہیں. یہ کورونا مہاماری نے دکھا دیا ہے نا، کورونا مہاماری نے دکھا دیا. نہ ایج فیکٹر، کچھ نہیں. عمر 32 سال 35 سال 36 سال 75 سال، انتظار مت کیجیے. ارے ہم 75 ہو جائیں گے، ابھی کہا ہے، ابھی تو 36 ہے، ابھی 40 ہے. دیکھیے اس نے یہ دکھا دیا ہے کہ ہم کو ہر وقت اپنا سوٹ کیس تیار رکھنا ہے. اللہ سے ملاقات کے ہر وقت سوٹ کیس تیار رکھنا ہے. اس لیے کہ دلوں کی حرکت کو کون کنٹرول کرتا؟ اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے نا. ایک بار اللہ تعالیٰ نے دل کی حرکت بند کر دی، بڑے سے بڑے ڈاکٹر نہیں بچا پائیں گے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کب اللہ اپنے لین دین کو کلیئر رکھیے. قرض وغیرہ مت رکھیے، ہر چیز لین دین اگر لیا ہے تو لکھ کر کے رکھیے. کب وقت آ جائے کوئی نہیں جانتا. ایسے ایسے ہو گئے بھائی،
آپ ہی کے گاؤں میں من کا کہاں کہاں مطلب جو ہے نا ایسے واقعات ہیں کہ بیچارے چند گھنٹوں میں ختم ہو گئے. تو ہمیشہ اللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے اچھا ہم جب ڈیلی سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے انسان مر جاتا ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ کہا اللہ توفاکم، بلکہ ایک جگہ تو کہا ہے کتنی بہترین جو ہے وہ تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے نیند کو. نیند کو کیا کہا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها. دیکھیے آپ اس کا ترجمہ غور سے سنیے کہ اللہ جب انسان سوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو قبض کر لیتا ہے، جس کو مرنا ہے جس کو نہیں مرنا ہے سب کے روح. جب ہم سو جاتے ہیں کچھ نہیں پتا نا. آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا کتنے لوگ سوئے اور صبح اٹھے ہی نہیں. میں لاسٹ ٹائم آیا تو ہمارے گاؤں میں ایک عبدالسلام مستری رہے اور بتایا کہ جو ہے ابھی ایسے سن کے گئے اور صبح جب ان کا لڑکا جگانے لگا تو اٹھے ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب ہم آپ سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور جن کی موت آئی ہے ان کو نہیں آنی ہے ان کی بھی روح قبض کر لیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ سانس واس چلتا رہتا ہے لیکن اللہ روح قبض کر لیتا ہے. پھر جن کی موت نہیں آنی ہے اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. جس کی موت آ گئی فَيُمْسِكْ، اس کو روک لیتا ہے، وہ تو گیا کام سے. لیکن جس کو نہیں موت آئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ روح کو واپس بھیج دیتا ہے، اس کو بھیج دیتا ہے ایک متعین وقت لیں جب تک موت ہے اس کا، موت کے اگلے وقت تک. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دعا سکھائی ہے اس میں کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. یہ نہیں کہا انامو، نہیں کہا اے اللہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں. اللہ نے کہا اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں، مرنے جا رہا ہوں. تو نیند کیا ہے؟ موت ہے. ہر آدمی، ایک شخص کو جب بتایا گیا یار یہ تو نیند موت ہے تو وہ رات کو سویا ہی نہیں. کہا یار ایسا نہ ہو یار ہم سوئیں گے کہیں مر نہ جائے. کئی کی رات تک جاگتا رہا بیچارہ اس ڈر میں. یار ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے کہ ہم اگر سو جائیں تو پتہ نہیں صبح جاگے ہی نا. یہی کورونا دور میں لوگ کہہ رہے تھے جو سویا وہ مر جائے گا. تو دیکھیے انسان جو ہے نا جب اللہ پہ آپ کا یقین رہے گا، ایمان رہے گا تو کسی چیز سے گھبرائے لگے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہم نے کہا کہ ہم اپنے ظاہر کی بڑی اہمیت ہے، باطن اللہ بہتر جانتا ہے. ہم ظاہر کو اسلام کے مطابق کریں تاکہ لوگ ہم کو پہچان لیں کہ یہ اسلام قوم سے، مسلم قوم سے تعلق رکھتا ہے. اور اس کے بعد حقوق اللہ، نماز پڑھیں، نماز کو قائم رکھیں. ہمارے دل میں جو ہے وہ اللہ پہ ایمان اور توکل زبردست ہونا چاہیے. دیکھیں توکل کا مطلب نہیں ہے کہ ساری چیزیں چھوڑ دو. توکل کا مطلب ہے کہ اسباب اختیار کیجیے. اسباب لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کی وہ کوشش کرے گا اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی. دیکھیے اس میں بہت بڑی باریکی ہے. اس دنیا میں جو ہے ایک لڑکا جو ہے راتوں رات جاگا 10 جگہ کوچنگ کیا اور وہ 50% نمبر لایا ہے نا. اس دنیا میں رزلٹ دیکھا جاتا ہے. اور ایک شخص ایک لڑکا جو تھوڑا سا پڑھا 75% نمبر لے آیا ہے نا. تو کیا دیکھیں گے؟ یہاں رزلٹ دیکھیں گے کون زیادہ محنت کیا نہیں دیکھیں. لیکن اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ آپ کی کوشش دیکھتا ہے. کسی نیک کام کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے محنت کتنی کی، آپ نے تکلیف کتنا اٹھایا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اس کوشش کا آپ کو بدلا دے. یہ مسجد ہے، کچھ لوگ قریب ہیں، کچھ لوگ دور سے آتے ہیں. اب اسی میں جو ہے کچھ لوگ بہت آسانی سے آگے ہوں گے ہے نا، اور کچھ لوگ بیچارے محنت اور مشقت سے آئیں گے، دور سے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کا بدلہ دے گا. جس نے جتنی زیادہ محنت کی ہوگی، جس نے جتنی زیادہ تکالیف اٹھائی ہوں گی اس کو اور زیادہ ثواب ملے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی کو کہتے ہیں. اب آپ نے کوشش کیا، اب توکل کیا ہے؟ آپ نے کوشش. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو اختیار دیا نا وہ صرف کوشش کا دیا ہے، رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. سمجھ میں آیا؟ السعی منی والاتمام منی. دولت ایسی چیز ہے ہر آدمی پانے کی کوشش کرتا ہے نا، کس کو بری لگتی ہے؟ ہر آدمی کما رہا ہے. کسان جو ہے ہر آدمی جوت رہا ہے، بو رہا ہے نا، وہی محنت کر رہا ہے. لیکن کسی کے اس میں زیادہ پیدا ہوتا ہے، کسی میں کم. کیوں ہوتا ہے؟ کہ رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اسی کو کہتے ہیں توکل. اور یہیں پہ تقدیر آ جاتا ہے. ہم محنت کریں اور اس کے بعد جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہوگا وہی ملے گا. دیکھیے دولت کی ہر آدمی کو طلب ہوتی ہے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ ایک آپ مشہور حدیث کو پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ دیکھو تم میں سے کسی کی اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کو وہ چیز، وہ دولت نہ مل جائے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے. کتنی بڑی بات ہے. آپ کی موت آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ کے حصے کی دولت مل نہ جائے. پھر اللہ نے کہا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. بھائی جب یہ فکس ہے تو تم حلال روزی اختیار کرو، کیوں حرام کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ حلال روزی، اجملوا فی الطلب، حلال طریقے، اس لیے کہ اتنا ہی ملے گا.
جتنا اللہ تعالیٰ نے تم کو لکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کے لیے لکھا ہے، کہا ہے۔ اسی لیے دیکھیے ایک مسلمان اور مومن کا سوچ یہ ہوتا ہے، جب ہم دنیا میں کیا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، ہماری ہر وقت آزمائش چل رہی ہے، امتحان ہے، اس لیے کہ اللہ نے پیدا ہی کیا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے کہیں گے ہم مومن ہیں، مسلمان کو آزما نہیں جائے گا؟ جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس کو اتنی آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش یہی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کا ہر قدم دو چیزوں کے ہوتا ہے، دو۔ نمبر ایک کہ ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، آخرت میں اس کا کتنا ثواب ملے گا، آخرت میں کتنا ثواب ملے گا۔ ہم جا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں بچوں کو، کیا آخرت میں اس کا ثواب ملے گا؟ نمبر دو، اللہ کی رضا حاصل کرنا، کیا اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، کیا ہم کو آخرت میں اس سے فائدہ ملے گا؟ کیا اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ یہ مومن کی سوچ ہوتی ہے، یہی ہونی چاہیے۔ اور جب ہم اس پہ کامیاب ہو جائیں گے تو ہمارا ہر عمل بہت صحیح ڈائریکشن میں ایک نیکی کی طرف جائے گا، برائی سے رکے گا۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے شیطان سے بچنے کے لیے کہ ہم اپنے ظاہری چیز کو صحیح رکھیں، اور اس کے بعد ہم نیکی سے قریب تر ہو جائیں گے۔ دیکھیے جب آپ داڑھی لمبی رکھیں گے تو آپ کسی کو دھوکہ دینے سے بچیں گے، نہ 10 لوگ تانا ماریں گے، آپ فلم ہال میں نہیں جائیں گے، بہت ساری برائیاں اپنے آپ دور ہوتی چلی جائیں گی، بہت ساری برائیاں۔ تو ٹائم تو بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا، لیکن میں بہت زیادہ بہت ساری چیزیں رہے گی، لیکن میرے خیال سے جو ضروری چیز تھی وہ میں نے بتا دیا ہے، اور جو ہم کو عمل کرنے کے۔ دیکھیے اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب ہم اسلامی حکومت قائم کریں، اس سے ہمارا مطالبہ نہیں، اس لیے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم پہلے اپنے جسم پر حکومت قائم کریں، سمجھے؟ اپنے جسم پہ اسلام نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں کرتا جو ہمارے اختیار میں، ہم سے وہی چیز پوچھا جائے گا جو ہمارے اختیار میں ہے۔ آج ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم داڑھی چھوڑ دیں، داڑھی بڑھا دیں، داڑھی بڑھا دیں۔ ارخو کا لفظ ہے، ارخا کا لفظ ہے، وعفو کا لفظ ہے، داڑھی چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم کو ثواب ملتا رہے گا، نیت اچھی کریں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ المسلم، مسلم کی صفت بیان کی گئی، ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ زبان، دیکھیے زبان سے بہت تکلیف پہنچتی ہے نا؟ زبان ہی کے بارے میں سوال اس وقت کیا ہوگا، ہم نے تکلیف دیا ہوگا، کہا کہ اللہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ اللہ نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ لا فلوس لہ، صحابہ کرام نے بھائی جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، نہ مفلس وہ ہے کہ جس نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیا ہوگا اس دنیا میں، وہ قیامت کے دن زبان سے ہاتھ سے کسی مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ قیامت کے دن آئے گا، قیامت کے دن آئے گا، اس نے فلاں کو اپنی زبان سے تکلیف دیا ہوگا، فلاں کو اپنے ہاتھ سے تکلیف دیا ہوگا، پھر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، اس کے ساری نیکیوں کو اس کے کھاتے میں ڈال دے گا، اور اگر نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ کو ڈال دے گا۔ تو زبان کے اللہ ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے 2 چیزوں کی حفاظت کر لی میں اس کے لیے جنت کی ضمان لیتا ہوں۔ کون؟ جو 2 ہونٹ کے بیچ میں ہے اور جو 2 ٹانگوں کے بیچ میں، یعنی شرمگاہ۔ بتائیے پوری دنیا میں ساری لڑائی انہیں 2 چیزوں کی وجہ سے ہے نا، زرزن زمین، زبان کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دشمن ہو جاتے ہیں، اور 2 ٹانگوں کے بیچ ساری مصیبتیں، ساری لڑائیاں، شرمگاہ کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ 2 چیزوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، تب اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے۔ اور دیکھیے ابھی مولانا نے صلہ رحمی بہت اچھی بات کی، صلہ رحمی میں ایک چیز اور ہے، یک طرفہ حسن سلوک، یک طرفہ۔ قرآن مجید نے کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن، آپ جو ہے برائی کا جواب بھلائی سے دو، ہے نا، برائی کا جواب برائی سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس سے کیا ہوگا؟ جو آپ کا دشمن ہے نا وہ بھی دوست بن جائے گا۔ اس ایک حدیث میں لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، رشتہ جوڑنا یہ نہیں ہے کہ برابر سر ہم نے آپ کو چائے پلایا آپ نے پلا دیا۔ جو آپ سے کٹ رہا ہے اس کو جوڑو، جو آپ سے دور، رشتے داری میں یہ ہوتا ہے یار ہمارا بھائی نہیں بول رہا ہے، یار سعودی رہ رہا ہے، مجھ سے کیوں بات کریں، سمجھے؟ تو جو ہے جو آپ سے دور رہ رہا ہے، جو آپ سے نفرت کر رہا ہے، اس سے پیار کرو، اسی میں تو ثواب ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص گالی دے رہا تھا، آپ خاموش، دوسرا تیسری بار جواب دے دیا، اللہ کے اسے اٹھ کے چلے گئے، کہا کہ اللہ سے کیوں اٹھ کے چلے گئے؟ کہا دیکھو پہلی بار اس نے گالی، تم خاموش ہے، فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے، دوسرے جب تم جواب دینے لگے تو فرشتے چلے گئے تو میں بھی چلا۔ ہمیشہ دیکھیے یہ ہے، اگر ہر آدمی یہی سوچے کہ فلاں رشتہ دار مجھ سے اچھا تعلق رکھے گا تو میں کروں گا، تو کہیں کبھی نہیں، کبھی دنیا میں اچھے تعلقات بن ہی نہیں سکتے۔ ارے میرا بھائی نہیں اچھا بولے گا تبھی میں بولوں گا، میرے بھائی میرے کھانا دعوت لے گا تبھی میں لوں گا، نہ، کبھی نہیں، کبھی تعلقات ہو ہی نہیں سکتے، چاہے وہ 2 بھائیوں کا ریلیشن ہو، 2 ملکوں کا ریلیشن ہو، دنیا میں 2 پڑوسیوں کا ریلیشن ہو، بہت ساری باتیں اس میں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اور اسی لیے دیکھیے ایک تو ہو گیا رشتہ داری، دوسرے کی ضرورت مند کی مدد کرنا۔ جب جہنمی جائیں گے تو
تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. نمبر 1 ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آگے مسکینوں کو کھانا کھلاتے. اطعام مسکین بہت وسیع ہے جو بھی ضرورت مند. اور ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ جس نے اس دنیا میں کسی کے کرب کو دور کیا, من نفس کربل, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کرب کو دور, اس کے تکلیف کو دور کر دے گا. آپ نے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی, کوئی ضروری نہیں پیسے سے مدد کیا جائے, آپ کے تعلقات ہیں, آپ نے کسی کے لیے سفارش کر دی. آج اس کورونا مہاماری میں تو ایسے واقعات, ایسے مواقع کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روا کر دیا ہے. کہا گیا فی اموالکم حق للسائل والمحروم, تمہارے مال میں حق ہے 2 لوگوں کے لیے. ایک وہ ہوتے ہیں جو بیچارے مجبور ہیں, مانگتے ہیں, آپ کے پاس آئیں گے, آپ کوئی احسان نہیں کرو, آپ کے مال میں ان کا حق ہے, حق کہتے ہیں رائٹ, ان کا حق ہے. اور دوسرا ہے کہ محروم, جن کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے آپ سے, لیکن عزت نفس کی وجہ سے وہ آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. تو آپ کے مال میں ان کا بھی حق ہے اور ان کو آپ دیجئے, ان کو آئیڈینٹیفائی کیجئے, ان کو جائیے جہاں پر بھی ملے آپ ان کو جو ہے ان کو راشن پہنچا دیجئے, چپکے سے راشن پہنچا, کسی کے ذریعے پہنچا دیجئے. یہ فرض ہے ہم لوگوں پہ, ان لوگوں پہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا. للسائل, سوال کرنے والا. دیکھیے مجبوری میں سوال کرنا جائز ہے, مجبوری میں, لیکن آج کے لوگوں نے سوال کو دھندا بنا لیا ہے, چاہے وہ اعلیٰ پیمانے پر ہو چاہے لوور پیمانے پر ہو. اور جو بغیر مانگتا, دیکھیے حدیث کیا ہے, ما یزال الرجل یسأل الناس, بہت بڑی وعید آئی ہے کہ جو شخص ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے تو قیامت کے دن اس طرح سے اٹھے گا کہ لیس فی وجہہ مزع, کہ اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی گوشت نہیں. بتاؤ یہ مانگنے والے کے لیے, چاہے سعودی مانگو چاہے یہاں مانگو, مانگنا ناجائز ہے. اور ایک حدیث میں کیا ہے دیکھیے, من سأل وله ما يعنيه جاءت يوم القيامة خموش اور خدوش اور قدوح فی وجهه, جو شخص مانگتا ہے حالانکہ اس کے پاس بقدر ضرورت اور کفایت موجود ہے, اس کے پاس موجود ہے, اس کے باوجود مانگ رہا ہے, تو جانتے ہیں وہ اس حال میں قیامت کے دن آئے گا کہ اس کا چہرہ زخمی ہوگا اور اس پر خراشیں ہوں گی یا نوچا ہوگا. دیکھیے یہ مانگنے کی بہت بڑی وعید ہے. ایک حدیث میں کہ اس کے پیشانی پہ لکھا ہوگا قیامت کے دن. تو اسی لیے بغیر ضرورت کے مانگنا, ہاں مجبوری ہے تو سوال کرنا, اسی لیے کہا گیا للسائل والمحروم. تو یہ چند چیزیں ہم نے جو بتائیں جو ہم کر سکتے ہیں, جو ہمارے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سچا اور پکا مومن بنائے, ہم لوگوں کو ظاہری اور باطنی اصلاح کر دے ہمارے اندر جو کمیاں ہیں. اور سب سے بڑی چیز کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو زندہ رکھے, اسلام پہ زندہ رکھے. دیکھیے دماغ کبھی بھی پھر سکتا ہے آدمی کو, دماغ اسلام پہ رہے, قلب اسلام پہ رہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو جب تک ہم کو زندہ رکھے, اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. انما الاعمال بالخواتیم. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے یہ مجلس آرگنائز کی, خاص طور سے ذمہ داران جماعت, اور ہم تمام لوگوں کے اندر خلوص عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.